آج عمران خان اگر پھدک رہا ہے، بے ساختہ باولا بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آقاؤں کا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکا. اور الحمدللہ جو سوچتے تھے کہ ہم پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالیں گے، انشاءاللہ ہم نے ان کا جنازہ پاکستان سے نکال دیا. اسی لیے میں آج پشتونوں سے کہنا چاہتا ہوں، پشتونوں کی تہذیب ان کو یاد چاہتا ہوں، پشتون زبان کو اس کے آباء و اجداد کی تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں، پشتون نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کے اقدار یاد دلانا چاہتا ہوں، پشتون نوجوانوں کو ان کی تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ کی تاریخ، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی قدریں، آپ کا حجرہ، آپ کے حجرے کی عزت اس کی حقدار نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلے اور ایسی پارٹی کے اندر جائے. میں آپ کی خیر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی تہذیب کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے عقیدے کی بچانے کی بات کر رہا ہوں. دوسروں پر الزامات لگاتے ہو، دوسروں کو چور کہتے ہو، اور عجیب بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کے بڑے دوست ہیں. اگر تم دیانتدار اور امانتدار ہو اور باقی سب چور ہیں تو بتاؤ پاکستان کے دوستوں نے 3 سال میں تم پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ اور آج جب ایک دفعہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آیا، پھر تمہارے ذریعے سے معاشی عدم استحکام لایا گیا، پاکستان کو دیوالیہ پن کے کنارے کھڑا کیا گیا، اور بالآخر تمہاری حکومت ختم ہوئی تو تم نے کچھ دن کے لیے ایک کاغذ لہرایا، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ کی تھوڑی سی ہوا بن گئی. ہمیں اپنے دوستوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ آدمی دوبارہ آتا ہے تو ہم اپنا پیسہ ضائع کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ باہر کی دنیا، بین الاقوامی برادری، معاشی طور پر متاثرہ ممالک کی مدد کرنے والے ممالک، اگر آپ کی حکومت ہے یا آج پھر ایک فضا بنتی ہے کہ شاید کل پھر ان کی حکومت آ جائے، تو ہاتھ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے تو پاکستان میں پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. اب جو تمہاری ہوا پھر بیٹھ گئی اور بے لغزمہ کی تشویح، تو آج دنیا نے ہماری مدد کی، تیار ہو گئے اس کے لیے. آپ ایماندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، دنیا کہتی ہے اس کو پیسہ دیں گے تو ضائع ہو جائے گا، اور جن کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو، کہتے ہیں ان کو ہم پیسہ دیں گے تو پیسہ بچ جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا اور لوگوں پہ صرف ہوگا. کیا نعرے لگا دے، کیا نوجوان کو دے رہے ہو تم لوگ؟ پروپیگنڈوں کی دنیا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ فیک آئی ڈیز بنا کر پارٹیاں چلانے والے، جس کی بنیاد جھوٹ کی سیاست پر ہو، جس کی بنیاد جھوٹ کے سوشل میڈیا پر ہو، وہ ہمیں سچ بتاتے ہیں. تمہارے قول اور تمہارے اعمال اور کردار، اس پہ ساری دنیا مشاہدہ نہیں کر رہی.
تم نے کہاں کہاں ہاتھ نہیں مارے. میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں اور قوم کو آج کے اجتماع سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اور صرف پیغام نہیں دینا چاہتا، اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی قسمت میں پھر یہ کمبخت ہے تو پھر یہ ملک نہ اسلامی رہے گا، نہ یہ ملک معاشی رہے گا، نہ یہ ملک اخلاقی رہے گا. کسی لحاظ سے بھی یہ ملک پھر آپ کا اور ہمارا ملک نہیں رہے گا. لہذا ہمیں اپنے معیارات کا تعین کرنا چاہیے. ہمیں استقامت کے ساتھ ایک راستے پہ جانا چاہیے. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ ان جیسے لوگ جو اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے بدبودار ہیں، ان کو یہ اسلام کے نمائندے نظر آتے ہیں. اور جب علماء حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر علماء کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے. یہ کون سا اسلام اور جہاد ہوگا کہ جس میں علماء کو ذبح کرنا جائز ہوگا اور ان سے بھتے وصول کر کے ان کو اسلام کی سرٹیفکیٹ دینا جائز ہوگا؟ ہم ایسے معیارات سے متاثر نہیں ہوتے. یہ ملک پاکستان میں علماء کا ملک ہے، اس پہ دین کے ترجمان موجود ہیں. کسی ایک مولوی کو حجرے میں بیٹھ کر اسلام کا تعارف کرنا اس کو حق نہیں ہے. اسلام کا تعارف پاکستان کے علماء کریں گے، اسلام کا تعارف جمعیت علماء کرے گی، اسلام کا تعارف دینی مدارس کریں گے، اسلام کا تعارف پاکستان کے طول عرض میں پھیلے ہوئے شیخ الحدیث کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، مدرسین کریں گے، علماء کرام کریں گے. وہ کون ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر پورے ملک پر فتوے لگاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. حجت تم نہیں ہو، حجت ہم ہیں انشاءاللہ. نوجوانوں سنبھل جاؤ، آج بھی وقت ہے. مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، لیکن انشاءاللہ مقابلہ جاری رہے گا، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کا خدا کو مخیوے ویسے سمرے ماتا ہوں اس بیا وہی نہیں ماتا ہوں ولی نماتوے وی جی ایم کیوم حکومت نوزی اگے پتہ دے وہ لگی زکے نماتو نو اگے وی مون خنوزو اس بسے چل گئی. ویڑ میں ہم کی اور ساڑھ میں ہم کی ناغا خلق دی فیصلی قوت پکے نشتا دی دا خیال وہ چمونگ بھائی سملے ماتا کو ملک با توفان راشی اور مونگو مرتغلیو چھتو خواہ ماتا کتا تحریک ماتا معلوم دا قائدہ اشارہ کوا، اشارہ کوا، اشارہ کوا. چھپا یوٹا زبان دے کم دے پورے رسے مالی دلے گا رفتار دا یوتیانو. تاسو غیرت ماتا معلوم دا، تاسو پختو ماتا معلوم دا، تاسو حیا ماتا معلوم دا. او دا ز یک طرفہ داوانا کوما چکرتا حکومت جوڑے دی دلتا پدی صبح کے 2013 کے نستا خلق مالا راغلیو لوی لوی خلق مالا راغلل
او ما ته اعتراف کړی دا چې دا د یهودیانو ایجنټان هم دي، دا د مغربي تهذیب ملګري هم دي، او مونږ دا صوبه ځکه دوی ته حواله کوو چې د پښتون په سیمه کې د مذهب جرړې جوړې دي او د دغو جوړو جرړو رایستلو لپاره مونږ سره عمران خان نه زیات مناسب بل سړی نه و. ته به خلکو ته وایې چې څه به وایې، ما خو دغه غوږو اورېدلي دي، دغه سترګو مې لیدلي دي، مخامخ ګواه یم دې خبرو کې. نو مونږ چې په خبره باندې ټینګ ولاړ یو، نو څه مو اورېدلي دي او څه مو لیدلي دي. 240 کاله مې د سیاست میدان کې تېر، په دغو صحراګانو کې مې 240 کاله تېر کړي دي. یو یو رګ پېژنم، د هر چا یو یو رګ پېژنم. انشاءاللہ العزیز دا تحریک په هم جاری وي او که اسمبلی ماتوي لس واره ماته کا خس کم جهان پاک تانو ود ازمکه پاک شي او انشاءاللہ الیکشن مو در سره کو او درنه غټو به هم انشاءاللہ پریدو دی اوس انشاءاللہ په دې صوبه کې په دې ملک کې بدن پریدو ملک سیاست په دې هم ختمو، د قوم سیاست په دې هم ختمو، دروغ سیاست په دې هم ختمو، بے حیايي سیاست په دې هم ختمو انشاءاللہ، دا د معاشره تباہی دغه سیاست په دې هم ختمو او پاکستان تبا یو مضبوط پاکستان ورکو، طاقتور پاکستان، اسلامی پاکستان، فلاحی پاکستان او خیسته پاکستان انشاءاللہ العزیز. ناصر خان ډېر مبارک واخر دعوانا.